حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جس وقت جھوٹے نبیوں نے دعوے کیے تو آپ نے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف اعلان جنگ کیا، جہاد کا اعلان ہوا۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم لشکر لے کر یمامہ میں پہنچے۔ اس کے بعد اکرمہ بن ابی جہل یہ میدان میں اترے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ملک شام کے محاذ پر تھے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کو واپس بلایا اور ختم نبوت کے معرکہ میں شرکت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، جس کے نتیجے میں حملہ ہوا تو دونوں طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں ہیں۔ جھوٹا نبی مسلمہ، اس نے سجا بنت حارث، یہ بھی نبوت کی دعویٰ کرنے والی عورت تھی، اس سے نکاح کیا اور جھوٹے نبوت کے ان مدعیان نے ایک کثیر جماعت لوگوں کی تیار کر لی۔ جب حملہ ہوا تو یہ 40,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں آیا۔ پتہ چلا کبھی باطل اور جھوٹ بھی کثرت کے ساتھ آتا ہے، لیکن اس مقام پہ مسلمانوں نے جب دونوں طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں سنی، البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، مسلمان اس دن پکار رہے تھے یا محمد و یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان صداؤں کے ساتھ اہل حق کی یمامہ میں پہچان ہوئی اور 750 حافظ قرآن صحابہ، 1200 صحابہ کرام مطلقاً شہید ہوئے اور قیامت تک کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں ہے، اور حضور ختم المرتبت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر یقین رکھنا، آپ کو اللہ کا آخری رسول ماننا، یہ ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ کریمی صاحب وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بھی پڑھتے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ حالانکہ حدیث ہے کہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، وہ تو جنت کی چابی ہے۔ تو یہ سوال ایک صحابی سے بھی کسی نے کیا کہ فلاں شخص بھی تو کلمہ پڑھتا ہے، تو کلمہ تو جنت کی چابی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ چابی کے دندانے بھی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، چابی کے دندانے بھی ہوتے ہیں۔ جب تک دندانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدے کے مطابق پورے نہیں ہوں گے، تالا کھول نہیں سکتا، خالی چابی گھماتے جائیں۔ تو دندانے تو پورے کرو، توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں، آخرت، اور جو انداز جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب تک وہ تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے کسی بھی چیز کا اعتبار ہے ہی نہیں۔ تو کلمہ طیبہ اور اس کے ساتھ ساتھ عقائد اسلامیہ کا بھی دل و جان سے ماننا یہ لازم اور ضروری ہے۔ پھر یہ سلسلہ چلا، کسی بھی دور میں اگر کوئی جھوٹے نبی کو ماننے والا اٹھتا ہے تو مسلمان میدان عمل میں آتے ہیں۔ جس وقت 1900 میں مرزا نے دعویٰ کیا اپنے نبی ہونے کا، مستقل نبی ہونے کا، نعوذ باللہ، تو جہاں آج مینار پاکستان ہے، یہاں پیر میر علی شاہ گولڑا کے تاجدار آئے تھے۔ آپ نے اس دجال کو للکارا
اور کہا کہ آ میرے سامنے، چونکہ وہ لاہور میں رہتا تھا جہاں مینار پاکستان ہے، یہ اس وقت یہاں نہیں تھا، تقریباً 2 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ آپ نے کہا میرے سامنے آ اور میں تمہیں ثابت کروں گا کہ تو جھوٹا ہے۔ مرزا نہیں مقابلے میں آیا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، پیر میر علی شاہ سے کہو تم بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھو، میں بھی لکھوں گا، دونوں سٹیج پر بیٹھ کے تفسیر لکھیں گے، جس کی تفسیر بہتر ہوگی وہ حق پہ ہوگا۔ مرزا نے جب یہ کہا تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کا جواب دیا، کہا ٹھیک ہے آؤ سٹیج پر کاغذ قلم رکھتے ہیں، تجھے دعویٰ ہے اپنی نبوت پر، میں نبی کا ادنا سا غلام ہوں، جس کا قلم خود اٹھ کے کاغذ پہ لکھے گا وہ حق پہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ اہل حق کی نشانی ہوتی، جس کا قلم خود اٹھ کے لکھے۔ مرزا نے اس کے جواب میں کہا نہیں جی نہیں، پیر میر علی شاہ ان کے پاس جنات ہیں، یہ جنات کی مدد سے لکھوائیں گے۔ آپ نے کہا جھوٹے دجال، تو نبی اپنے آپ کو کہتا ہے، نبی کے ساتھ تو فرشتے ہوتے ہیں، ان کے سامنے جنات کی کیا مجال ہے؟ آپ نے کہا اگر آج مرزا میرے سامنے آتا یا مر جاتا یا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا اور توبہ کرتا، لیکن وہ بھاگ گیا۔ اس بر صغیر کے اندر جس وقت برطانیہ کا راج قائم ہوا، برطانوی سامراج نے بہت سے فتنے کھڑے کیے، ان کو مسلمانوں کے جہاد سے سب سے زیادہ خطرہ تھا۔ تو اس جہاد کو بند کرانے کے لیے مرزا قادیانی کا فتنہ چھوڑا جاتا ہے، اور یہ ایسا فتنہ تھا جس نے مسلمانوں کو کئی اعتبار سے نقصان پہنچایا۔ گرامی قدرات، لاہور سے مغرب کی جانب سرگودا روڈ پر ایک معروف قصبہ ربوہ، جسے اب چناب نگر کہتے ہیں، یہ قادیانیوں کا دوسرا بڑا مرکز ہے، اور اس سے پہلے یعنی جو ان کا بڑا مرکز تھا وہ قادیان میں تھا۔ ربوہ کی 1033 ایکڑ 7 کنال 8 مرلے جو زمین ہے، یہ انگریز گورنر سر فرانسس موڈی کی خاص دلچسپی سے قادیانی جماعت کو دی گئی۔ 1 آنا فی مرلہ میں یہ سودا طے ہوا۔ یہ 14 ستمبر 1948 قائد اعظم کے سانحہ ارتحال سے فقط 3 یوم بعد کی بات ہے۔ یاد رکھیے مرزائی ہمیشہ سے اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ہمارے اسلاف اور بزرگ ہمیشہ میدان عمل میں اتر کے ان کا رد کرتے رہے، اور جتنے بھی معاملات ان کے دور میں رہے ہمارے اسلاف نے بڑے زبردست طریقے سے ان کا جواب دیا۔ اس میں تھوڑا سا میں تاریخ میں بتا دوں، 14 مئی 1935 کو ایک آرٹیکل پبلش ہوا، قادیانیت اور صحیح العقیدہ مسلمان۔ اس میں علامہ اقبال نے زبردست استدلال کیا۔ علامہ اقبال نے تبصرہ کیا 10 جون 1935 کو، اس وقت سٹیٹس مین میں یہ شائع ہوا، جس میں یہ کہا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی طرف سے کسی رسمی عرض داشت کی وصولی کا انتظار کیے بغیر انگریزی حکومت کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں اور قادیانیوں کے عقائد میں بنیادی اختلاف کا انتظامی طور پر نوٹس لے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ علامہ اقبال بھی اس دور میں قادیانیت کے خلاف اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے آواز بلند کرنے والے ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں کچھ مرزائیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ علامہ اقبال بھی قادیانی تھے، دادا لگائیں، اور اس کے اوپر دلائل دیے، اس لیے یہ بات واضح کرنا ضروری تھی۔ علامہ اقبال نے واضح طور پہ کہا کہ قادیانیوں کو علیحدہ مذہبی فرقہ جو قرار دینے میں
اگر انگریزی حکومت نے مسلمانوں کا مطالبہ تسلیم نہ کیا تو مسلمانان بر صغیر یہ شک کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ انگریزی حکومت جان بوجھ کر مذہبی فرقہ کو اس وقت تک مسلمانوں سے الگ نہ کرے گی جب تک کہ قادیانیوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو جاتا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ انگریزی حکومت جو ہے یہ مسلمانوں کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا کرنے جاتی ہے، حالانکہ ختم نبوت پر کبھی بھی مسلمان کو کوئی کسی قسم کا شائبہ نہیں رہا۔ اور ایک خط پنڈت جواہر لال نہرو کے نام 21 جون 1936 میں اقبال نے قادیانیوں کے سیاسی رویے کا تجزیہ کرتے ہوئے تحریر کیا اور کہا کہ میرے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ قادیانی اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں۔ یہ علامہ اقبال کا نظریہ تھا، اور جنوری 1936 کے ابتدائی ہفتوں میں علامہ اقبال نے اپنے مضمون اسلام اور احمدیت کی تکمیل میں مصروف تھے اور بھوپال جانے کا ارادہ پھر ملتوی کیا۔ تو پتہ چلا ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ بھی میدان عمل میں تھے۔ اعلیٰ حضرت نے خبر لی اور قادیانی اور اس فتنے کے خلاف آپ نے باقاعدہ طور پہ تحریر کے اندر، فتاوی جات کے اندر اس کی وضاحت کی اور لوگوں کو اس سے بچنے کا کہا۔ اس دور کی بات تھی جب یہاں انگریز سامراج تھا۔ جس وقت یہ ملک بنا، پاکستان کے بننے کے بعد بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے سرگودا روڈ پر ایک معروف قصبہ ربوہ جسے چناب نگر کہتے ہیں، اسے قادیانی کا ان کی جو عبادت گاہ ہے، انہوں نے اپنا اسے ایک الگ سے علاقہ ڈکلیئر کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا، اس کچھ جو حکومت کے بڑے بڑے عہدے تھے ان پر بڑے بڑے لوگوں کو بٹھایا، سر ظفر اللہ جیسے، جنہوں نے اسلام کے خلاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کثرت کے ساتھ کلام کیا، جملے لکھے اور لٹریچر مہیا کیا۔ نوایہ وقت کے ایڈیٹر حمید نظامی لکھتے ہیں کہ جب میں انٹرنیشنل سطح کے اوپر مختلف ممالک میں پاکستان کی طرف سے گیا تو وہاں کے سفیروں کے پاس ہمیں جتنا لٹریچر ملا وہ سارا قادیانیوں کا ہی ملا۔ گورنمنٹ کی سطح پر قادیانیت کو پھیلایا گیا اس دور میں۔ تو ہمارے اسلاف اور بزرگ پھر میدان عمل میں اترے، تو پھر 1953 میں تحریک چلی۔ 1953 میں جس وقت یہ تحریک چلی تو اس وقت ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ بھی اس میدان عمل میں اترے۔ 1953 میں جس وقت یہ تحریک چلتی ہے اس وقت ہمارے بہت سے بزرگ علماء، جس میں قاضی مظفر اقبال صاحب بہت ہو گئے، وہ کہتے میں نے اپنے خون سے اس فارم کو تحریر کیا اور بھرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا یہ نذرانہ بھی قبول ہو جائے۔ اس وقت یہ تحریک زوروں پر تھی۔ 1953 کی تحریک کو گورنمنٹ نے اپنی طاقت کے ذریعے سرد کرنے کا پروگرام بنایا اور بے شمار علماء کرام کو شہید کر دیا، قید میں ڈال دیا۔ ابو الاسناد صاحب جو غازی کشمیر ہیں، سید ابو البرکات صاحب، لاہور میں جامع مسجد وزیر خان اس کا مرکز رہی، اور الحمدللہ اہل ایمان پھر بھی میدان عمل میں رہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ اس تحریک کو کامیاب کرتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن اس کو بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے اس تحریک کو 1953 کی ٹھنڈا کر دیا۔ صدر ایوب کے دور میں مرزائیت کو پھیلانے کا پھر سنہری موقع ملا، کیونکہ سر ظفر اللہ خان عالمی عدالت انصاف کا جج بن چکا تھا اور فیلڈ مارشل ایوب خان کو شب و روز آمریت کا بھوت سوار تھا۔ اس لیے اس دور میں بھی پھر یہ ایوب کے دور میں قادیانیت بہت زیادہ پھیلی۔ المختصر 1974 میں نوجوانوں کی ایک ٹرین یہاں سے کوئٹہ کی طرف انجوائے کرنے کے لیے، جس طرح لوگ ٹرپ وغیرہ پہ جاتے ہیں اس دور میں ٹرین پہ جاتے تھے، ٹرین میں جا رہے تھے
تو کچھ لوگوں نے وہاں ٹرین میں مٹیریل تقسیم کیا قادیانیت کا، جس پر ربوہ کا جو ریلوے اسٹیشن ہے اس میں 22 مئی 1974 کو جب یہ تقسیم کر رہے تو کچھ نوجوانوں نے نعرے لگائے ختم نبوت پر، اور قادیانی یہ برداشت نہ کر سکے، انہوں نے ختم، ظاہری بات ہے یہ مٹیریل تقسیم کر رہے تھے، یہ مسلمان تھے، انہوں نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا۔ یہ لوگ جب وہاں سے واپس آئے ٹرین سے، اسی ٹرین سے واپس آنا تھا، تو ربوہ اسٹیشن پر پہنچے تو 28 مئی 1974 کو قادیانیوں نے پورا منصوبہ تیار کیا ہوا تھا، انہوں نے ان نہتے نوجوانوں پر حملہ بول دیا اور اتنا مارا کہ بہت سے لوگ تو شہید ہو گئے اور کچھ لہو لہان ہوئے اور طلباء بے شمار ہسپتال میں داخل ہوئے۔ یہ وہ ان کا کام تھا جس سے پورے ملک کے اندر آگ لگ گئی۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگ کھڑے ہوئے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا۔ 3 جون 1974 کو ایک لمبی تقریر اس نے نشر کی اور عوام کے جذبات اور سنگینی کو جانا، جلسے جلوس، گرفتاریاں، پکڑ دکڑ شروع ہو گئی۔ یہ 1974 کی بات ہے۔ اس وقت 1974 میں جمعیت علماء پاکستان، یہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت تھی، جن کے پاس نواز شریف بھی آیا اور نورانی صاحب سے کہا، مفتی محمد حسین نعیمی صاحب لائے تھے کہ آپ اس نوجوان اور لڑکے کو بھی ٹکٹ دے دیجئے، یہ بھی جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے۔ تو نورانی صاحب نے یہ کہہ کے واپس کیا کہ ہم کسی نوجوان کو ایسے ٹکٹ نہیں دیتے، پہلے جمعیت کا کام کرے، اگر یہ اس قابل ہوا تو ہم اس کو ٹکٹ دے دیں گے۔ یہ اس دور کی بات ہے 1974 کی۔ اس وقت میرے والد گرامی اس حلقہ مغل پورہ جمعیت علماء پاکستان کے صدر تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے 1974 کی۔ وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں آج بھی، آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہے ہم وہ بھی دکھائیں گے آپ کو۔ تحریک بڑی زور چل پڑی، علماء کی گرفتاریاں بھی ہوئیں، لیکن ہمارے علماء چونکہ اسمبلی میں تھے، اس لیے ممبر قومی اسمبلی پارلیمانی لیڈر جمعیت علماء پاکستان آپ نے مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے 22 افراد کے دستخطوں کے ساتھ قرارداد کو باقاعدہ طور پہ، جن کی تعداد پھر 37 ہو گئی، آپ نے اس قرارداد کو پیش کیا کہ یہ قادیانی کافر ہیں، پاکستان کے آئین میں ان کو کافر قرار دیا جائے۔ یہ آپ کا کردار تھا۔ 30 جون 1974 کے بعد کمیٹی نے اس پر کئی پہلوؤں سے غور کیا۔ اس کے بعد پھر مرزا ناصر اس کو بلایا گیا اور سوالات پھر کیے گئے، اور طویل سوالات کا سلسلہ جاری رہا۔ جون، جولائی، اگست، ستمبر، الحمدللہ قادیانیوں کو پورا موقع دیا کہ آپ اپنے حق میں جو دلیل دے سکتے تھے، لیکن قادیانی اپنا مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکے۔ آخر کار 7 ستمبر 1974 کو 4 بجے قومی اسمبلی کے اجلاس میں آئین کی فوری ترمیم منظور کی گئی، اور 7 بجے رات سینٹ میں اس کی توثیق کی، اور آخر کار اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے سر کو فخر سے بلند کیا اور قادیانیوں کو ہمیشہ کے لیے کافر قرار دے دیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کی۔ اس وقت 1974 میں مولانا شاہ احمد نورانی صاحب پھر یہاں تشریف لائے، رام گڑھ کی بڑی مسجد مجاہد آباد کی، اس کی صدارت میرے والد گرامی علامہ قاری کریم الدین سیالوی فرما رہے تھے، اور خطاب مولانا نورانی صاحب کا۔ وہ اشتہار ہمارے پاس آج بھی موجود ہے۔ یہ 1974 کی بات ہے۔ یہ تحریک ماشاءاللہ کامیاب ہوئی، اور چلتے چلتے الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا تھا، ان کی کاوشیں، کوششیں، جس کی وجہ سے قادیانی سر نہ اٹھا سکے۔ لیکن یہ سلسلہ 1974 تک تو بڑا مضبوط رہا۔ بڑے بڑے قادیانی پوری جماعتوں نے آ کے پھر کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔
سارے کنورٹ ہو گئے تقریباً. باقی ان کی سازشیں تھیں، لیکن گورنمنٹ کی سطح پر پھر قریب زمانہ میں اسی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے پھر سازشیں شروع ہوئیں اغیار کی کوششوں سے. پھر یہ لوگ آپس میں مضبوط ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے دن دہاڑے ختم نبوت کا تاج اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. اس حوالے سے یہ ایک تاریخی حصہ بتانا ضروری تھا. آج ہم نے یہ بات کی ہے، کل انشاءاللہ تعالی ہم مزید اس پہ بات کریں گے کہ ہمیں کس طرح اپنے عقائد و نظریات کو بچانا ہے، اور ہمارے اسلاف اور بزرگوں کی کتنی گراں قدر خدمات ہیں کہ انہوں نے خون جگر دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے. اور ہمیں اپنی نسلوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں ہے. لہذا یہ ساری سازشیں آج جو بن رہے ہیں یا سوال اٹھا رہے ہیں، اس پہ 3 مہینے بات ہو چکی ہے. بڑے بڑے مربی ان کے آئے، بڑے بڑے، لیکن کوئی بھی ان کو یہ اپنا دفاع کر ہی نہیں سکے. جس وقت یہ اپنا دفاع کر ہی نہ سکے تو پھر مولانا نورانی صاحب کہتے ہیں اس دوران کہ جب قرارداد میں نے پیش کرنا تھی، مجھے ایک حکومتی نمائندے کا فون آیا. اس نے کہا جی ہمارے ساتھ شام کو چائے پیجیے. نورانی صاحب کہتے ہیں میں چلا گیا تو وہاں 2 بندے بیٹھے تھے اور بریف کیس رکھا تھا. انہوں نے کہا جی آپ اپنی قرارداد میں یہ لکھ رہے ہیں کہ جو بھی قادیانی ہے یا جو بھی مرزا کو مانے وہ کافر ہے. یہ آپ چینج کر کے یوں کہیں جو مرزا کو نبی مانے وہ کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ لاہوری گروپ اس کو مجدد مانتا ہے، وہ بچنا چاہتے تھے. اور انہوں نے اس دور میں 3 کروڑ روپیہ نورانی صاحب کو پیش کیا. اس وقت بڑی بات تھی 3 کروڑ روپیہ. نورانی صاحب کھڑے ہو گئے اور کہا جو تم قیمت دے رہے ہو مجھے اس سے زیادہ قیمت مل چکی ہے. انہوں نے کہا شاید کوئی پیسے ملے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم 3 کروڑ سے بڑھا دیتے ہیں. فرمایا مجھے بارگاہ مصطفیٰ سے اس سے زیادہ قیمت مل چکی ہے. ٹھوکر مارتے ہوئے آپ واپس آ گئے. سبحان اللہ. یہ ہمارے بزرگوں کا کردار ہے. لاہوری گروپ چاہتا تھا کہ وہ کیونکہ وہ نبی نہیں مانتا وہ بچ جائے. ہنومان نہیں، اصول سب کے لیے. آپ نے میں جو مرزا کو مانے گا وہ کافر ہے، ہاں وہ اس کو کوئی بھی مانے. تو یہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا. تو یہ علاقہ اس حوالے سے بڑا زرخیز رہا، کیونکہ یہ جو مرکز تھا ان کا گنج بازار، شکارنو بازار اور یہ مجاہد آباد بازار، یہاں ہمارے ایسے بزرگ بھی تھے، ہمارے ایسے نوجوان جو اب بزرگ ہو چکے ہیں، اس وقت نوجوان تھے تو وہ ابھی بھی ماشاءاللہ حیات ہیں. 70 پرچے کاٹ دیے ان پر حکومت نے، لیکن وہ ڈٹے رہے اور بالآخر ختم نبوت کا جو مسئلہ تھا پوری دنیا کے سامنے واضح ہوا. سبحان اللہ. اور یہ تحریک کامیاب ہو. سبحان اللہ. اب پاکستان کی پارلیمنٹ میں اور قومی اسمبلی سینٹ میں یہ بات منظور ہے اور اس پر کوئی بھی ترمیم نہیں ہوئی اور نہ کوئی کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ختم نبوت کے بارے میں کوئی بھی ایسا جملہ کہے یا وہ انکار کرے یا وہ مرزا کو مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بزرگوں اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.